بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی میرے بھائی، بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خوشیوں کا شور تھا اور ہر آنکھ دلہن کے انتظار میں تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دلہن کی ماں اس وقت کہاں ہے۔ دلہن تو موجود ہے، دلہن تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کی ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر کوئی اس کی راہ تک رہا تھا، ہر کوئی راہ تک رہا تھا کہ اسی راہ کو دلہن کی ماں آئے گی، لیکن اچانک دروازے پر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، چہرے پر خوف تھا اور لرزتے ہوئے الفاظوں میں چیخ کر بولا، بھائیو، دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ دورہ اس کی جان لے گیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ گونجے کہ اب دلہن کی ماں دنیا میں نہیں رہی، خوشیوں کا سارا شور ماتم میں بدل گیا۔ دلہن جو اپنے گھر میں تیار بیٹھی تھی، یہ خبر سن کر یوں کانپ اٹھی جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے دوپٹے کو زور سے تھامے چیخنے لگی، دوپٹے کو پکڑا چیخنے لگی، امی تو کیسے جا سکتی ہے، امی مجھے چھوڑ کر تو کیسے جا سکتی ہے۔ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی۔ ایک یتیم بچی، باپ کا سہارا تو پہلے نہیں تھا، ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی، اس کی ٹھنڈی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، اماں تو نے مجھے کیوں اس وقت چھوڑ دیا جس وقت مجھے تیرے سہارے کی اشد ضرورت تھی؟ تو نے کیوں میرا خوشیوں سے بھرا دن یتیمے کے درد میں بدل دیا؟ تو نے مجھے تن تنہا اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے میری خوشیوں کو غمیوں میں کیوں بدل دیا؟ ماں کے بے جان وجود کے سامنے دلہن کی یہ فریاد فرشتوں کو بھی رلا گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا نفرت کرنے والے بھائی کے دروازے پر پہنچا۔ جب اس کی بہن فوت ہو گئی نا، تو پھر ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچا اور لرزتی آواز میں کہا، تیری بہن فوت ہو گئی ہے، سردار جی تیری بہن فوت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر نفرت کرنے والے بھائی کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ تڑپتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر گرا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگا کہ رشتے خون کے ہوں یا دل کے، ان کا بچھڑنا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ بہن کی موت کی خبر سن کر بھائی بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے زمین کو کریدتے ہوئے کہنے لگا، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو۔ اللہ اکبر، ورنہ نفرت کے رشتے انسان کو اندھا کر دیتے۔ بھائی جلدی سے اٹھا اور دوڑتے ہوئے بولا، بھاگتے ہوئے بولا، مجھے اپنی بہن کے پاس لے چلو، وہ مر نہیں سکتی، اب وہ ہمیشہ میری بہن رہے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور زبان پر یہ جملے تھے کہ زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، موت کے بعد اس کی یادیں انسان کو پچھتاوے کے سمندر میں ڈبو دیتی ہیں۔ اب کیا تھا، راستے میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور خود سے لڑتا جا رہا تھا کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پیاری بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو ٹھکرا دیا، اس کی عزت کو ٹھکرا دیا، بہن کی آبرو کو ٹھکرا دیا، لیکن اب اس کی لاش پر اپنا سر کیسے رکھوں گا؟ کیا اس وقت میں بہن کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ بہن کے گھر پہنچتے ہی بہن کی بے جان لاش کو دیکھتے ہوئے اس کے قدموں سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر گر کر بہن کے سرد ہاتھوں کو تھام کر رونے لگا اور بار بار دہراتا جا رہا تھا، اگر وقت پر اپنوں کی قدر نہ کی جائے تو ساری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی ملتا ہے۔ گھر ماتم کدا بن چکا تھا اور ہر طرف اس بھائی کی چیخیں اور بہن کی جدائی کا دکھ گونج رہا تھا، جسے قدرت نے اس کے غرور کو توڑ کر ایک خاموش سبق دے دیا۔
پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو کبھی بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو جھٹک دیتا تھا، آج اپنی بہن کی قبر کے قریب کھڑا آنسو بہاتے ہوئے، ہائے ہائے آنسو بہاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، بھائیو فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، میں خوب لنگر پکاؤں گا، علاقے میں رہنے والا ہر امیر غریب کھائے گا اور دعا کرے گا کہ اللہ میری بہن کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور درد بھری آواز میں بولا، زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ بڑا ہی کمال کا جملہ دے گیا، کہا زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ شخص بوڑھے کی بات پر تڑپ اٹھا، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ چیخ کر بولا، لوگو میں نے اپنی بہن کی قدر نہیں کی، میں نے بہن کی قدر نہیں کی، میں نے اس کے حق کو جھٹلایا، اس کا حق مارا، میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور آج میری بہن مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ بتاؤ یہ لنگر کس کام کا؟ بتاؤ یہ دیگیں کس کام کی؟ یہ دیگیں اس کے درد کا کفارہ کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بہن کی قبر کو دیکھتے ہوئے رو کر کہنے لگا، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں پھر انہیں ہمارے پچھتاوے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مر جاتے ہیں انہیں ہمارے پچھتاوے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کی عزت کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، ورنہ مرنے کے بعد صرف ماتم اور بے بسی رہ جاتی ہے، مرنے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں زندہ لوگوں کی قدر کرو ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے کہ مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا بے معنی ہے، مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا، لنگر پکانا بے معنی ہے اگر ان کے جیتے جی انہیں پیار اور عزت نہ دی جائے، اگر ان کے جیتے جی پیار اور رسپیکٹ انہیں نہ دی جائے، ان کی قدر نہ کی جائے تو پھر دیگیں پکانا کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس نفرت نے واقعی بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر راکھ کر دیا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت اور رحم کی ایسی روشنی ہے جس نے نفرت کے اندھیروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، جس نے نفرت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ ایک واقعہ جو دل دہلا دیتا ہے اور انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے فتح مکہ کا دن، وہ دن جب آپ کامیاب ہوئے تھے، فاتح ہوئے تھے۔ مکہ کے ظالم سردار جنہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں اور آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ ظالم لوگ آج آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ ظالم لوگ آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے، ان کی بچیاں بھی محتاج کھڑی تھیں، ان کی اولادیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں اور وہ خود آقا کریم کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ دشمنوں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، یہ محمد تو ہمیں مار دے گا، ہمیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے نفرت کے بدلے محبت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ فتح مکہ کے بعد ظالموں کو، دشمنوں کو میرے نبی نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم پر ظلم نہیں کیے جائیں گے، تمہیں نہیں مارا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دشمنوں کے دل محبت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھ کر خون کے آنسو بہا کر رونے لگے اور بول اٹھے، جس نے ہمارے ظلم کے بدلے بھی ہمیں معاف کیا،
ہم ظلم کرتے رہے وہ معاف کرتے رہے۔ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ ایسے نبی کو ماننا چاہیے جو غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ اس منظر نے ثابت کر دیا کہ نفرت کے اندھیروں کو مٹانے کا واحد ہتھیار محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے خود ہی بتایا ہے۔ آپ نے اپنے کردار سے سکھایا کہ انسان کی اصل عظمت دوسروں کو معاف کرنے اور دلوں کو جوڑنے میں ہے۔ انسان کی اصل عظمت، انسان کی اصل پہچان دوسروں کو معاف کرنے میں ہے اور دلوں کو جوڑنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی امت کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔